قرآن میں جتنے بھی قصے ہیں ان میں سے ایک قصہ ایسا ہے جسے احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ کہا گیا ہے۔ تو آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس لازوال واقعے کو سمجھتے ہیں جو آزمائش، صبر اور آخر میں اللہ کے عظیم منصوبے کی کامیابی کی ایک داستان ہے۔ دیکھیے، اس قصے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت بالکل شروع میں ہی بتا دی گئی۔ اسے خود اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین قصہ کہا ہے جو سننے والے کے دل میں فوراً ایک احترام اور دلچسپی پیدا کر دیتا ہے۔ تو کہانی کا آغاز وہ کسی عمل سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شروعات ایک بہت ہی طاقتور اور مستقبل کی خبر دینے والے خواب سے ہوتی ہے جو آنے والے ہر واقعے کے لیے بنیاد رکھتا ہے۔ سوچئے، ایک نوجوان یوسف ہیں اور وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اپنا ایک عجیب سا خواب بتاتے ہیں، اور یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ تو خواب میں کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا 11 ستارے جو دراصل ان کے اپنے 11 بھائیوں کی نشاندہی کر رہے تھے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، ان 11 ستاروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے سورج اور چاند کو بھی دیکھا جو ان کے والد اور والدہ کی طرف اشارہ تھے۔ اور پھر انہوں نے جو بتایا وہ سب سے اہم تھا۔ میں نے ان سب کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یعقوب تو نبی تھے، وہ فوراً اس کا مطلب سمجھ گئے، اور انہوں نے یوسف کو فوراً منع کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو بالکل نہ بتائیں، کیونکہ انہیں ان کے حسد کا اندیشہ تھا۔ اب یہ خواب، یہ تو حضرت یوسف کے مستقبل کی ایک جھلک تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی نے ان کے بھائیوں کے دل میں حسد کی ایسی آگ لگا دی جو آخرکار ایک بہت بڑی غداری کا سبب بنی۔ ان کے بھائیوں کے دل میں حسد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ وہ اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو گئے۔ ان کی سوچ بس اتنی تھی کہ اگر یوسف کو راستے سے ہٹا دیں تو والد کی ساری محبت اور توجہ انہیں مل جائے گی۔ حسد نے واقعی انہیں اندھا کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا پلان 3 سٹیپس میں تھا۔ پہلے سازش کی، پھر اپنے والد کو دھوکہ دیا، اور آخر میں اپنے ہی بھائی کو ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حسد جیسا جذبہ خاندانی رشتوں کو کیسے تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ کنویں سے انہیں ایک قافلے نے نکالا، اور یہاں سے حضرت یوسف کا سفر انہیں سیدھا مصر لے گیا۔ یہاں ان کے ایمان کی آزمائشیں ایک نئے لیول پر جانے والی تھیں، اپنے خاندان سے دور ایک بالکل اجنبی ملک میں۔ وہاں انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا، اور وہ مصر کے ایک بہت بڑے عہدیدار یعنی عزیز مصر کے گھر پہنچے۔ وہاں وقت گزرا، وہ ایک خوبصورت اور بہترین کردار کے نوجوان بنے، لیکن یہی چیزیں ان کے لیے ایک اور بڑی آزمائش کا سبب بن گئی، اس بار عزیز کی بیوی زلیخا کی طرف سے۔ تو جب زلیخا نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیسے ہوا؟ ایک بہت ہی سمپل لیکن بریلینٹ طریقے سے، قمیض دیکھ کر۔ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوتی تو اس کا مطلب یوسف غلط تھے، لیکن قمیض تو پیچھے سے پھٹی تھی، صاف ظاہر تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور زلیخا کا پیچھا کر رہی تھی۔ اب دیکھیے، بے گناہ ثابت ہو گئے، لیکن پھر بھی اسکینڈل کو دبانے کے لیے انہیں قید میں ڈال دیا گیا، مگر حضرت یوسف نے یہ قید قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ ان کے لیے گناہ کرنے سے بہتر تھا کہ وہ قید کی سختیاں سہ لیں۔ اب قید خانہ تو مایوسی کی جگہ ہوتی ہے، لیکن حضرت یوسف کے لیے یہی جگہ ان کی رہائی اور آگے چل کر حکومت تک پہنچنے کا راستہ بننے والی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سب سے گہری تاریکی میں بھی امید کی کرن ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ کوئی اس کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تب قید میں موجود حضرت یوسف نے نہ صرف اس خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے اور پھر 7 سال قحط کے ہوں گے، بلکہ انہوں نے پورا اکنامک پلان بھی دے دیا کہ اس مشکل سے نپٹنا کیسے ہے۔ جب بادشاہ نے انہیں بلوایا تو حضرت یوسف نے فوراً باہر آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، نہیں، پہلے میرا نام صاف کیا جائے، میری بے گناہی ثابت کی جائے۔ ان کے لیے عزت آزادی سے بڑھ کر تھی، اور پھر زلیخا اور باقی سب نے سچ کا اقرار کیا۔ بادشاہ ان کی اس دانائی اور سچائی سے اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے حضرت یوسف کی بات مان لی اور انہیں مصر کے پورے خزانوں کا منسٹر بنا دیا۔ ذرا سوچئے، جو قید خانے میں تھا اب وہی محل میں حکومت کر رہا تھا۔ تو سال گزرتے گئے، اور پھر وہی ہوا جس کی پیش گوئی حضرت یوسف نے کی تھی۔ قحط آ گیا، اور اسی قحط نے ان کے ماضی کو ان کے حال سے لا کر ملا دیا۔ اب وقت تھا اس بچپن کے خواب کے پورا ہونے کا۔ تقریباً سوچئے 40 سال بعد وہی بھائی قحط سے مجبور ہو کر اناج لینے مصر پہنچے، اور ان کے سامنے کون تھا؟ انہی کا بھائی یوسف، جو اب مصر کا گورنر تھا۔
लेकिन वो उन्हें पहचान ना सके। हजरत यूसुफ ने उन्हें फौरन नहीं बताया। उन्होंने पहले उन्हें आजमाया, अपने छोटे भाई बिन्यामीन को बुलवाया, और फिर जब सही वक्त आया तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ वाजे कर दिया। तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? और बस इस एक जुमले ने पर्दा हटा दिया। उन्होंने कहा, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। उस लम्हे भाइयों पर क्या गुजरी होगी, सदमा, शर्मिंदगी, जिसे वो मरने के लिए छोड़ आए थे, वो आज मिस्र का हुक्मरान उनके सामने खड़ा था। और फिर कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। उन्होंने अपने वालिद को बुलाया, पूरा खानदान मिस्र आ गया, और फिर वही मंजर कायम हुआ जो उन्होंने बचपन में ख्वाब में देखा था। वालिदैन तख्त पर और 11 भाई उनके सामने एहतरामन झुके हुए। अल्लाह का वादा पूरा हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद इंतकाम का, गुस्से का पूरा मौका था। लेकिन हजरत यूसुफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, जाओ, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। ये है इस किस्से का सबसे खूबसूरत पहलू, सब्र का फल, दरगुजर। तो आखिर में ये वाक़या हम सब के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। इतनी तकलीफ और धोखे के बाद माफ़ कर देने के लिए असल में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ये कहानी सब्र, ईमान और माफ़ कर देने की लाजवाल ताकत पर सोचने पर मजबूर